ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ کیوں؟ میں تو ڈراتی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں کہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کے ارد گرد اللہ کی بنائی ہوئی اور مخلوقات بھی ہیں، اور ایک تو علم ایسا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کالے علم کی مد میں کہتے ہیں اس کو ہانڈی چڑھانا. دنیا کا سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے جو کسی انسان کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے. انڈیا کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ سارے وہ کام میجک سے کرتے ہیں، بلیک میجک سے. جادو کا پتہ کیسے چلے؟ ہاں اچھا میں وہ بتانے لگی تھی. آپ کے کھانے سے آپ 4 لوگ کھانے پہ بیٹھے ہیں، وہی ڈونگا ہے، وہی سالن ہے، پر کچھ کے کھانوں سے بال بہت نکلتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. خوابوں میں آپ کو بہت زیادہ چپکلیاں، سانپ اور یہ چیزیں دیکھنا. جسم پہ سوئی، ایک دم آپ لیٹے ہیں کسی حصے پہ آپ کو لگتا ہے ٹک کسی نے سوئی ماری ہے، یہ چیزیں آپ کو محسوس ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جنات اور چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو ایک میڈیم ہے بنتا ہے وہ مرر. میرے بیٹے کا بہت پیارا دوست، اچھا اب شادی تھی اس کی اور شادی بھی پسند کی، شادی بہت ماشاءاللہ دونوں ایسے لگیں کہ کوئی شہزادہ شہزادی اتر آئے ہیں. دروازہ سے کہا دروازہ بھی نہیں کھول رہے، میں کھٹکا رہی ہوں. انہوں نے کہا جو چابیاں لے جاؤ. اور جب دروازہ کھلا تو دونوں میاں بیوی مردہ حالت میں تھے. جب میں جیسی قبر پہ پہنچی نا مجھے سمجھ آ گئی، قبر پہ جو کھوپڑی ٹائپ نہیں ہوتی اس پر کر کے نیمبو اور ہری مرچوں کا ہار اس کو پہنا کے کوئی تعویذ کر کے وہ قبر کے اوپر رکھا. اچھا پھر مجھے نا یہ انڈیوشن ہوئی کہ مجھے قبرستان کا راؤنڈ لینا چاہیے. اب بلیو کریں گے 35 قبروں پہ سے میں نے یہ کیا ہوا جادو جو ہے نا ریموو کر کے قبر کو غسل دیتی تھی، ہرے رنگ کی ٹہنی رکھ کے اگلی قبر پہ اگلے وزٹ پہ نکلتی تھی. شروع اللہ کے ننانوے بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. قرآن پاک کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وسوسے ڈالنے والے کون ہیں، اور یہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں؟ یہ کیا سائنس ہے؟ اس سب کچھ کو تھوڑا سا کریدنے کے لیے ہم نے جناب سعدیہ سہیل صاحبہ کو بلایا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. تسی پہ دسو تسی لوگوں کو ڈراندے کیوں؟ میں تو ڈراتی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں کہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کے ارد گرد اللہ کی بنائی ہوئی اور مخلوقات بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم ایک دوسرے کی زندگی میں ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی مداخلتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو ہماری والی مداخلت نہیں ہوتی، اچھی والی مداخلت ہوتی ہے. لیکن ہے کہ ہم چاہیں بھی نا ان کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، اور ان کا کیونکہ انرجیز بھی ہوتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ. تو اچھی اور بری انرجی روز اول سے ہے اور روز آخر میں انشاءاللہ اللہ اس کو ختم کرے گا. اور پھر اچھے لوگ ایک طرف اور ہمارے سے پہلے ہے، انسان کی تخلیق سے پہلے سے. اور جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں پہلے جنات ہی بسیرا کرتے تھے، تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، وہ پہلے یہاں پہ تھے، پھر جنگیں ہوئیں اور سب کچھ وٹ ایور. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے فرشتوں اور جنات کی جنگیں ہوئیں، انسان تو اس کے بعد پیدا ہوا ہے. تو اس لیے ان کے وجود سے انکار کرنا ایک تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اور جو ان کے ہونے سے کبھی ہماری زندگیوں میں کوئی افیکٹ پڑ جاتے ہیں کوئی چیزیں، تو میں تو بس ان کو بتاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا کوئی آسان سا حل بتا دوں، بس دیٹس اٹ. تو آسان سے حل کون سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایلیوژنز ہوتے ہیں، یا آپ کے ویسے میٹا فزیکل کوئی سچویشنز ہوتی ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم لوگ 2 چیزوں پہ، ایک تو جنات پہ، دوسرا جادو پہ، تو اس پہ بھی بات کریں گے. دونوں چیزوں پہ الگ الگ بات کریں گے. باقی سارے بھی چیپٹرز آپ کی لائف کے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ بہت زیادہ کرتا ہے. اپنی ویکنیس، اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی کو بھی ہم کہتے ہیں کہ سارتی کس نے جادو کرا دیتا. تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے کہ اس پہ کھل کے بات کی جائے. سب سے پہلے اگر ہم جنات کو چھوڑ کے اگر جادو کے اوپر آ جائیں، تو کیا یہ جادو کی کتنی ابھی تک آج کل لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جادو تو ہے بس کچھ نہیں ہے. دیکھیں جادو آج کے دور میں جادو کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک تو جادو برحق ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا. اچھا دوسرا یہ کہ یہ شیطانی طاقتیں، یہ اصل میں ایک دجالی نیٹ ورک کہہ لیں یا ایک شیطانی نیٹ ورک کہہ لیں، جس کے these two are different، دجالی نیٹ ورک اینڈ شیطانی نیٹ ورک. دجال ذرا ہیڈ ہے
اور اس کے شیطان دا بھی ہینڈ لگا ہے. او جی بالکل. اور شیطانی نیٹ ورک جو ہے وہ اس کے آنے سے پہلے کی تیاریاں. اور دیکھیں جب شیطان نکلا جنت سے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تو اس نے یہی چیز کی تو اجازت لی تھی کہ مجھے اپنے مخلوق کو ذرا گمراہ کرنے کی اجازت دیں. اب اس کی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنگ ہے اور میں اپنی فوج تیار کر لوں. فوج وہ ایسی طرح تیار کر سکتا ہے کہ وہ ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں ہمیں بھی وہ اپنی تمام ٹیم کا حصہ بنا لے. اچھا. پھر وہ آپ کی سول ٹو سول باتیں ہوتی ہیں نا, پھر وہ آپ کی سول کو لیتا ہے. اچھا جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں, It has nothing to do with the body. نہیں اس سے باڈی پہلے وہ سول کنٹرول ہوتی ہے تو باڈی کنٹرول تو افیکٹ ہوتی ہے نا. بالکل, اور اس سے افیکٹ بھی ہوتی ہے, پھر وہ اس کی تابع بھی ہو جاتی ہے. اس طرح کا یہ جادو کا جو معاملات ہیں. اچھا اکثر جو جادو کے کہتے ہیں کہ جادو کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے جادو کے حوالے سے. وہ صرف لوگوں سے ایک بزنس کے طریقے سے انہوں نے الو بنایا ہوا ہے. 4-5 وہ تنتر منتر کرتے ہیں, چیزیں جلا یہ وہ. اب سامنے والے کو تو مینٹلی اس چیز پر منوا لیتے ہیں, کنونس ہو جاتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا کیونکہ میں نے جادو کروا دیا. اچھا جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے نا, کوئی فزیکل اس کو افیکٹس آ رہے ہیں, کوئی مینٹل کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ چیزیں, تو میں نے کبھی, ہمارے یہاں لوگ آپ کسی کے پاس بھی جائیں جو بزنس لگا کے بیٹھے ہیں, وہ کہیں گے جی جادو کے دیتے, اور کسی اپنے نے کرایا ہے, پھر وہ ہر بہن بھائی اس کی نظر میں گناہ گار بن جاتا ہے. اچھا پہلے تو میں ہمیشہ یہ کوئی ایسی فزیکل آ رہی ہوں پرابلم, تو میں سب سے پہلے تو کہتی ہوں کہ آپ پورا میڈیکل چیک اپ کروائیں, اور آپ کو جو چیزیں نظر آنا مینٹل ہیلتھ ایز ویل. بالکل مینٹل ہیلتھ. تو ایک کیس آیا میرے پاس, اس بچے کو جنات بھی نظر آتے تھے, چیزیں نظر آتی تھیں. اب یقین مانے جب میں نے بچے کے کیس کو اسٹڈی کیا تو نکلا کیا, اس کو کسی نے نا ایک جو ڈرگس کی ہے نا, کہیں دوستوں نے ایک ہائی ڈوز آف ڈرگ کہیں پلا دی تھی کسی ٹائم, اور اس سے کیا ہوا, اس کے برین میں آکسیجن سپلائی کم ہو گئی. اب وہ جو برین کو پراپر آکسیجن نہیں مل رہی تو وہ پھر عجیب و غریب برین حرکتیں کر رہا ہے, میسج بھیج رہا ہے آپ اس کا, پھر اس کو وہ چیزیں جیسے ایک بیماری, ذہنی بیماری ہوتی ہے یہ. میں نے اس کو کہا تمہارا ایک ہی علاج ہے, نہ تمہیں کوئی وظیفہ کرنا ہے, نہ تمہیں کوئی, سمپل صبح میں مارننگ یوگا کر کے مارننگ ٹائم میں, اور بریتھنگ ایکسرسائز کرو, جس سے برین کو سپلائی بہتر ہو اور آپ کو یہ سب کچھ نظر آنا بند ہو جائے گا. باڈی میں جو آکسیجن ڈیفیشنسی ہوئی ہے اس کو جو آپ کمپلیٹ کر لیں, اس کو پار کر لیں تو ٹھیک ہو اور جائے گا. ایسا کرنے سے اس کی بہت بہتر ہو گیا. لیکن فیملی والے سب لوگ اسی چیز پہ تھے کہ اس کو کوئی ایلیجنز ہو رہے ہیں, اس کو جنات نظر آتے ہیں. تو لیکن سب کچھ بھی جنات نہیں ہوتا اور جادو نہیں ہوتا. جے کسی نے سچ میں جن نظر آ رہے ہو, کسی کو باہر جا کے یوگا کرے تو مسئلہ ہو جانا. وہ پتہ چل جاتا نا جناب, پھر ایسی آگے بیٹھے نا سانوں بھی نظر آتا ہے چھوٹا بہت. مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ہے نا, میں تو کیونکہ پریکٹیکلی ہر ایک سے ملنا مشکل ہوتا ہے. اب میرے پاس بہت لوگ کرتے ہیں, تو میں پکچر سے اورے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جادو ہے, جنات ہے. You don't have to visit the place. نہیں کبھی تو دیکھیں, اگر جگہ کا بھی میں ویڈیو سے بھی دیکھ لیتی ہوں, لیکن کہیں بعض جگہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ ایسے رینڈم کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے, معاملہ گڑبڑ ہے, اور وہاں کی مشکلات, لوگوں کی صحت کا افیکٹ ہونا, وہ تمام بھی اسے لنک ہوتا ہے. لیکن لوگ رزق کا کہتے ہیں, بڑی بندش ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, کام نہیں شروع کرتے ہیں. تو پہلا میرا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آیا آپ رزق حلال کما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں اگر آپ رزق حرام کما رہے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آسانیاں ہوں اور میری رزق میں برکت پڑے, برکتیں بھی ہر طرح کی ہوں, اولاد میں بھی, پہلا کویشچن بزنس اور کام کے حوالے سے. کون مانتا ہے کہ ایسی نہیں مانتے, لیکن پتہ تو چل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ تھوڑی بہت تو آج کل سبھی, ایک لوگوں کا ٹپیکل ہوا, یا جیسے کسی پیسے میں جب انٹرسٹ شامل ہو جاتا ہے, سود شامل ہو جاتا ہے, اور سود تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے. تو اس کے بعد آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں برکت آ جائے, گھر میں خوشحالی ہو, بچے میرے فرما بردار ہوں, بیوی میری تابع دار ہو, اور گھر کا ماحول پرسکون ہو. یہ سب متضاد چیزیں ہیں جو ایک چھت کے نیچے اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز جنات پہ, جو جادو پہ نہ ڈالیں, اپنی بکس بھی اسٹریٹ کریں اور ان کا اپنا آڈٹ جو ہے سب سے پہلے کریں. اس کے بعد کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو پھر. اور اس کے علاوہ یہ باتوں اپنی جگہ, لیکن جنات اور جادو سے
بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، بالکل انکار. اچھا جنات جو ہیں پہلے تو ہم جادو پہ تھے، تو جادو کو کس طرح سے، اب کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو پہلے تو چیک کریں کہ جادو ہے یا مجھے کوئی ایلیوژن نہیں ہے یا کسی نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، سچ مچ جادو ہے، خود سے ڈیفائن کرنے کا، یا یو ہیو ٹو گو ٹو اینی اسکالر اور سمبڈی جو آپ کو بتائے. نہیں، آپ کو فیلنگ خود سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ہو جانی چاہیے. جی. ہم لوگ بڑے عقیدہ بڑا ویک ہے نا، سانو تے بلا وجہ فیلنگ آ جاندی ہے کہ یار نہیں ساڈے تے ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ہے. اگر سانو کوئی دیورانی جٹھانی چنگی لگ رہی ایسی کہہ ہے رہے میرے ہیں منہ جادو سے کراتا ہے. بڑی عورتاں نے گل کیتی ہے، میں تھینک یو، بٹ پھر بھی گل تے ہے نا کہ جادو کے خلاف کرتا لکھیا بھی سی کہ ہماری But بیوقوفی ہے، کم علمی ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے، ہاں، کہ ہمارا جب آتے ہیں نا لوگ، یہ دیکھیں جی یہ میری جٹھانی ہے، اس نے مجھے شک ہے، یہاں میری جی یہ بھابھی ہے، اس پہ شک ہے، یا میری کوئی بھی ایسا قریبی رشتہ، یا میری پھپھی ہے، پھپھیوں میں بھی لوگ بہت شک کرتے ہیں، یہ تو جی میرا گھر بستے نہیں دینا چاہتے ہیں یہ. اب یقین مانے، اور میں لوگوں کو جو پریکٹیکلی ان کے حوالے سے بات کویسچن شروع کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بی بی ماشاء اللہ مزاج کی ایسی ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے. آج اپنے میں مسائل تو وہ یہ بلیم گیم، اس سے پتہ کیا لوگ عامل کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ گئے نا کسی پرابلم سے، میں نے دیکھا بی بی تیرے تک ارد گرد جادوگر بیٹھے نے، تو تے گئی، تیرا تے جٹھانی بھی تیری دشمن، تیری بھابھی بھی تیری دشمن، ہائے تیرا کی بنے گا، تیری تو نو بھی تیری دشمن. تو وہ فوراً ایموشنل شیلٹر لینے کے لیے، شیلٹر کے لیے وہ اس کے پاس، اور اس کا جو نظریہ ہے اپنے ان قریبی رشتوں سے، آلریڈی دل میں ایک نفرت کا پہلو آ جاتا، پھر آپ کا بیہیویئر اور ورسٹ ہوتا ہے ٹورڈز ایچ ادر. تو یہ چیزیں گھروں کے ماحول کو پامال کرتی ہیں، بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہیں. تو یہ ایک تو اسٹریٹ اوے، اس لیے جو میں نے اب یقین مانے اپنا یوٹیوب چینل جو شروع کیا لوگوں کو گائیڈ کرنا اس حوالے سے، اس کا مقصد صرف یہی تھا لوگ ان جو پیشہ ورانہ عامل جادوگر محبوب آپ کے قدموں میں اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ بھاگتے ہیں نا، آپ ان سے بچ جائیں. پیسے وہ آپ سے لیتے رہیں گے. اچھا طریقہ واردات، جب میں اسٹوڈنٹ تھی نا اور ان چیزوں پہ ابھی تحقیقات کر رہی تھی، میں کیا کرتی تھی، چادر کی بکل مارتی تھی، اور ایسے جو بابے ہیں ان کے کسی نا آستانے پہ پہنچ کے میں کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتی. چلاکی تو شروع تو کر رہے ہو، مطلب ایڈونچر. تو اچھا میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جاہل لوگ کرتے ہیں سسٹم چلا کیسے رہے ہیں لوگ، کس طرح چلتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. اچھا جی میرے وہاں تب مجھے بہت دھچکا لگا کہ جب صرف جاہل یا غریبوں کو ہم بلیم دیتے ہیں، میں نے بڑے بڑے بیوروکریٹس آتے دیکھے، سیاستدان آتے دیکھے، نامی گرامی لوگ آتے دیکھے. اور ان کے ایک تو انٹرسٹنگ ایک بہت بڑا بیوروکریٹ تھا، وہ بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا جی بابا جی اس ٹائم نا میرا پتر امریکہ وچ امتحان دے رہا تو تسی اتھے بہ کے وہ پیپر کراؤ. بابا جی جنہوں نے الف تے کوکو نہیں آندا وہ پیپر کرائے گا. اب بابا کہتا ہے ادھر بیٹھ، پیسہ ادھر دے، سارے پیپر میں کتنے % نمبر لانے ہیں، وہ 50% کا یہ ریٹ ہے، 60 کا 90، جتنے پیسے اتنا. میرے بچوں کے پیپر دسے نہیں پہلے. اور میں دیکھ رہی ہوں تو واللہ کہ کیا ہوا ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ بیٹھ کر وہ بندہ بیٹھا رہا جب تک کہ، اور اس کے سامنے ایک پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر ایک بڑی پوزیشن میں بیٹھا ہوا شخص تھا. میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ میں جاہل کس کو کہتے ہیں، جاہل کے لیے ڈگری نہ ہونا ضروری نہیں ہوتی ہے. اور میں اگر تیرا بیٹا کسی جادو کے تھرو، کسی عمل کے تھرو بفرض محال اگر ہوتا ہے، پاس بھی ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا اس معاشرے میں اس ڈگری کے ساتھ، لوگوں کو کیا ریلیف دے گا، ڈاکٹر بنا کے کتنا آپریشن کرے گا جب جادو سے بڑا ہوگا. تجھے کیسے نیند کیسے آئے گی کہ میرا بچہ جو ہے وہ چوری کر کے بچے کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ پڑھنا نہیں تو ایسے ایسے کر کے شارٹ کٹ سے بلیو کریں. مائیں اپنی بیٹیوں کو لے کے آتی ہیں، آئی ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ کہ یدی ساس مر ہی جائے، اس کے بیٹے کا تو خامد کا کوئی خاندان بچے ہی نہ، یا وہ بالکل گونگے بہرے لڑکا بیوی اٹھائے، سامان اٹھائے اور نکل جائے گھر سے. مطلب میں ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹس بھی تو دیکھ. تو کیا ہمیں کاؤنسلنگ کرانی ہے ایسے لوگوں کی، کیا کرنا ہے؟ مطلب اگر ہم بھی پیدا ہو ہی گئے ہیں تو اب ہمیں کوئی کنٹریبیوشن تو دینا ہے اس معاملے میں. میں جو اپنی طور پہ دیتی ہوں، آپ میرا اگر یوٹیوب چینل کبھی وزٹ کریں، کبھی گفتگو سنیں، اس میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو پرووک ہونے سے روکتی ہوں. ہاں ایک ہمیں اللہ نے بڑا سادہ سا طریقہ دیا ہوا ہے کہ قرآن پاک اتنا خوبصورت ہمارے پاس ایک تحفہ ہے،
اور اس میں ہر چیز کا علاج ہے. دیکھیے لیکن اللہ نے پہلے کہا ہے دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو, دونوں چیزیں ساتھ. آپ کا اللہ, ہمارا مذہب جو ہے وہ لاجیکل مذہب ہے, ہر چیز کو کرنے کے. اب ہم کئی ایسے عمل کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی کپڑے باتھ روم میں نہ ٹانگیں, جھاڑ کر پہنیں, پانی دیکھ کر پئیں, بیٹھ کر پئیں. آج میڈیکلی ہر چیز پروو ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے فزیکلی بینیفٹ کتنا ہے. باتھ روموں میں نیگیٹو انرجی ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں وہاں جنات خبائث ہوتے ہیں, تو وہی چیز وہ نیگیٹو انرجیز ہیں نا. تو وہاں پہ کپڑا ٹنگا رہنے سے کپڑے میں وہ اثرات ٹرانسفر ہوتے ہیں. یا آپ اگر کھڑے ہو کے اب پانی پیتے ہیں تو اس میں آپ کے گردوں پر کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. اور بیٹھ کے جلدی کھانا کھانا, ٹائم پہ سونا, دس از آل سائنس جو آپ کو ریلیجن بتا رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے. تو پھر ہمیں قرآن نے بتا دیا یہ آیات پڑھو, یہ تمام انرجیز, یہ تمام مخلوقات تم سے ڈسٹنس میں آ جائیں گی, تم پر اٹیک نہیں کر سکیں گی, تمہیں ایز سچ وہ نقصان نہیں بچا سکیں گی جو یہ بچا سکتی ہیں. اچھا, جو آپ حصار کا بات کر رہی ہیں ابھی, آپ کے یہ ساری چیزیں حصار, کوئی آسان چیزیں جو بندہ روز اپنی فیملی کے ساتھ تو میرے خیال میں ہر ایک کو بتاتی ہوں. جہاں سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ بستر سے اٹھیں نا, آپ نے بیڈ سے نیچے قدم بھی نہیں رکھنا جب تک آپ کا وضو ہو نہ ہو. وضو تو نہیں ہوتا جب آپ سو کے اٹھتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کر 3 بار آیت الکرسی, 7 بار سورہ اخلاص, 7 بار سورہ فلق, 7 بار سورہ ناس اور 3 بار سورہ کوثر. ہاں جی, اور وہ آپ نے پڑھ کر ہاتھ پہ پھونک مار کر پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے. ایک تو بستر پہ اٹھتے ہی آپ خود بھی کریں, بچوں کا بھی, اگر وہ کسی کو یاد نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے تو اس پہ خود دم کریں. اس طرح ایک تو یہ کہ نظر بد, میں آپ کو بتاؤں ہم جادو کی بات کرتے ہیں نا, ہاں یہ نظر بد, حسد سب سے بڑی بیماری ہے آج کی, سب سے بڑی. اور جادو ٹونا اور یہ مخلوقات, ان آیات اور ان میں سب کا حل ہے. اور وہ آپ کے ارد گرد نا ایک وہ سیکیورٹی کا سمجھیں کہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ آپ کو اس سے بچا, جو پہلے اثرات ہیں اس کو بھی زائل کرتا ہے اور جو آنے والے سے بھی سیف کرتا ہے. یہ آپ کو اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنا لینا چاہیے, بالکل یہ بنانا چاہیے. اور آج کے دور میں جو بہت زیادہ یہ حسد وغیرہ اس میں, اور آپ نے سورہ ناس کی بات کی, اس سے پہلے والی سورہ جو ہے اس میں حسد کے بارے میں سارا بات ہو رہی, ڈسکشن ہو رہی, پوائنٹ آؤٹ اناؤنس کر کے حسد کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا. بھئی جو آپ کو گرہ باندھنے والی, ان پہ پھونک کے آنے والی, جادو ٹونا کرنے والے, ان تمام چیزوں کو سورہ بقرہ دیکھ لیں. ہر آفات سے بچنے کے لیے, پروٹیکشن کے لیے آپ جب اپنے کمرے میں جائیں, جب گھر کے دروازے لاک کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے لاک کریں, انشاءاللہ چور تو بڑی دور کی بات ہے, وبا بھی داخل نہیں ہو سکتی. اچھا, اب وہاں پہ ابھی تک ہم نہیں پہنچے کہ جادو کا پتہ کیسے چلے. ہاں اچھا, میں وہ بتانے لگی تھی, باتیں کہیں اور نکل جاتی ہیں. اصل میں نا کچھ آپ کے ساتھ اس طرح کے, ایک تو آپ کو سب سے پہلے بے پناہ سستی, جسمانی تھکاوٹ, آپ کے شولڈر پہ بہت زیادہ بوجھ آنا, اور آپ کا یہ ایریا جیسے کسی نے گرفت میں کیا ہوا ہے. آپ کے کھانے سے, آپ 4 لوگ کھانے پہ بیٹھے ہیں, وہی ڈونگا ہے, وہی سالن ہے, پر کچھ کے کھانوں سے بال بہت نکلتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. خوابوں میں آپ کو بہت زیادہ چپکلیاں, سانپ اور یہ چیزیں دیکھنا, گندگی دیکھنا, اور اس طرح کی کیڑے مکوڑے اور گندی چھپکلی اور سانپ تو خاص طور پر دیکھنا, یہ بھی آپ کا انڈیکیشن ہے. آپ کی ایک دم بیزاری اور نا امیدی, اور نماز میں رغبت نہ ہونا, فوکس ہی نہ ہونا, اور اللہ کی طرف کی, مطلب کوئی بھی چیز ہے نا تو آپ کا دل اچاٹ, جیسے نعوذ باللہ خوش و خضوع یا اذان سن کے جو آپ کو ایک سکون ملتا ہے, وہ تمام چیزوں کا ختم ہونا. اور اپنوں کے لیے بھی دل سے جو ہے ایک عجیب سی بیزاری, انکمفرٹیبل, اور آپ کا دل چاہے گا بسترے سے اٹھے نا, پاک ہونے کا, پاک صاف رہنے کا دل نہیں چاہے گا, گندگی پسند. اور کبھی کبھی فزیکل تکلیفیں بھی بہت ہوتی ہیں, عجیب قسم کی برننگ ہونا, پیٹ میں مروڑ اٹھنا, ٹانگوں میں جان نہ ہونا, یہ چیزیں بھی ان تمام کے آپ پر. اور اچھا, جسم پہ اچانک نیل نمدار ہو جانا, یہ بہت لوگ عام سمجھتے ہیں ہائی کو چوٹ لگ گئی ہوگی, پھر دیکھیں گے دوسری ٹانگ پہ, بازو پہ, جسم پہ نیل خام خواہ آ جاتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے اس چیز کی کہ آپ پر بہت زیادہ اندر فیل ہونا, جیسے فائری اندر سے نا گھبراہٹ, اور جیسے آگ لگی ہے باڈی پہ, سوئی چبھنا. تو اینزائٹی ٹائپ کوئی
ہوتی رہے مسلسل یا کیا؟ مسلسل انزائٹی مین جیسے آپ کو کہتے ہیں نا گھبراہٹ ہونا، ایک ہوتا ہے نا ہارٹ برننگ اس ٹائپ کا، جسم پہ سوئی ایک دم آپ لیٹے ہیں کسی حصے پہ آپ کو لگتا ہے ٹک کسی نے سوئی ماری ہے، یہ چیزیں آپ کو محسوس ہو جاتی ہیں. اچھا، اور ایک ہماری یہاں ایک چیزیں بہت لاپرواہی اس میں ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ تو خیر اتنے پرانے نہیں ہیں تو کہ جیسے صدی سے آگے کی بات ہے جی ہمارے جیسے ہم کنگھی کرتے تھے، ہمارے بال ہوتے تھے، ہماری بڑے بوڑھوں نے نا ایک لفافہ سا بنایا ہوتا تھا، سب اس پہ ڈالتی تھی، پاؤچ سا ہوتا تھا اس میں ڈال کے، اس میں ڈال کے جمع کر کے یا تو دفنا دیا جاتا تھا آخر میں یا بہا دیا جاتا تھا. اور ناخنوں کی بھی ہدایت تھی کہ ادھر ادھر نہیں پھینکنا، پھینک کر پانی میں بہا دیں یا اس کو دفنا دیں، کیونکہ یہ چیزیں سب سے زیادہ آسانی سے جادو کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ناخن اور آپ کے بال، پہنا ہوا آپ کا کپڑا، کسی کو بھی کوئی آپ سے کپڑا مانگے، آپ کو پہنا ہوا نہیں کپڑا دینا جب تک کہ وہ دھلا ہوا، کسی کو اپنے اگر دینا ہے اللہ کے واسطے تو دھلوا کے اس کے آپ کی باڈی کو ٹچ کیا ہوا نہ ہو. ہاں، یہ چیزیں ہم بہت بے دہانی سے کر جاتے ہیں. اور گھر میں ایک تو کھلے برتن چھوڑنا، گندے برتن کچن میں کھلے رہنا، ان کو دھو کے ڈھک کے رکھیں. ہم جو تصویریں یا ہم نے کچھ ایسے رکھے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ہیں، اور ان چیزوں کو اول تو رکھنا نہیں چاہیے، اگر رکھیں تو رات کو ان پہ کپڑا ڈالتے، شیشے پہ کپڑا ڈالا جاتا تھا. ہاں مجھے یاد ہے آپ کو سنگھار میز ہوتے تھے تو ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے، خاص ان کا ایک نا اس پہ کپڑا ڈالنے کے لیے بنایا جاتا تھا، ایمبرائڈری کر کے یا وہ، اور جب استعمال کرنا ہے ہٹانا ہے. آپ کو پتہ ہے جنات اور چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو ایک میڈیم ہے بنتا ہے وہ مرر، وہ جو فاسٹسٹ اور جادو بھی موکلین کے، اور ہماری آج کی بچیاں تو شیشے کے آگے سے ہٹتی کوئی نہیں ہے، اور ہر کمرے میں ہم نے شیشے بھر کے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے آسان اپروچ ہے آپ تک ریچ کرنے کی. ایک یہ چیز، ایک شیشہ، اور ایک جو ہے وہ جو تصویریں جس میں آنکھوں والی تصویریں اس میں. آپ کو پتہ ہے ابھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بیس کر لیتے ہیں آنکھیں، وہ آنکھیں یوز کرتے ہیں. ایک خاتون کی دوستی ہوئی کسی اور خاتون سے، ان کی بیٹی اکلوتی، ماشاءاللہ بڑی جائیداد، اور رشتہ ہوا وہ خالہ کے گھر، بہت خوش تھے. ان کی ایک اچانک ایک دوست بن گئی، اور وہ آ کے نا تصویریں ان کے گھر آئی تو وہ چائے وائے کا انتظام کرنے واپس آئیں، تو جو بچی کی تصویریں تھیں نا، وہ موبائل سے نا اپنی اس کی آنکھوں کی تصویریں لے رہی تھی، اور لڑکے کی بھی انگیجمنٹ کی جو ایونٹس کی تصویریں تھیں. اب یقین مانے دنوں میں منگنی ٹوٹ گئی، سب کچھ ہوا، کیونکہ وہ خاتون چاہتی تھی کہ اس بچی کا میرے بیٹے سے ہو جائے، اس کو وہ جائیداد نظر آ رہی تھی. اللہ نے ڈسکلوز کر دیا، وہ لوگ میرے پاس آئے، اتنے مطلب پریشان تھے. اور وہی بات ہے کہ وہ فوٹویں لے رہی ہیں، کپڑے مانگ رہی ہیں کہ میری بیٹی نے ایک ڈریس پہننا ہے. بیٹی کا یہ جو اس نے کہا نہیں ابھی یہ ڈرائی کلین نہیں ہوا کوئی بات نہیں، ایسے استعمال کر لے گی، بہنیں ہیں، وہ بہنیں نہیں ہیں، وہ آپ کو کسی اور مشن، ہاں وہ اور مشن پہ ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ اس سے ان کو تصویریں لینے سے ان کو احساس ہوا، یا تھوڑا سا ان کو ان کے جب گھر کے حالات دنوں میں، جو منگیتر اس کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا، منٹوں میں اس نے شکل کیا، فون اٹھانا وداؤٹ اینی ریزن، سگی بہن کی اولاد. اور اسی طرح وہ بچی اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی، اس کو یہ فیلنگز آنا، ایون کبھی کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے ناخن کھانے سے نکلنا، بالوں کا آنا، وہ سب سمٹم ہوئے. بچی پیرنٹس کے ساتھ متنفر ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا دل میں اس کے ڈالا گیا، اس طرح کا بیزاری، آوازاری. اور میں بتاؤں سوسائڈل اٹیمپٹ بھی، جو ایسے پیشنٹ ہو جن پہ کالا علم بہت ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے. اور ایک تو علم ایسا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کالے علم کی مد میں کہتے ہیں اس کو ہانڈی چڑھانا. دنیا کا سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے جو کسی انسان کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کی ہانڈی. یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، اعوذ باللہ، قبروں میں بیٹھ کر مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسے ہمارا کیوں حکم ہے، ایک اور حکم کا میں بتا دوں کہ آپ اپنے لوگوں کو غسل خود اپنے گھر والے دیں. سب سے پسندیدہ یہ ہے. بچیاں اپنی ماؤں کو دیں، بچے اپنے باپوں کو دیں، جس طرح بھی ہے، جو بھی گھر کا فرد ہے. تو کیونکہ یہ غسل کرانے والیاں یا والے ان جادوگروں کے ساتھ وہ ان کو پیسے ویسے دے کے تعویذ مردے کے منہ میں یا کسی پرائیویٹ پارٹ میں رکھوا دیا جاتا ہے، اور وہ دفن ہو جاتا ہے. پھر جس کے لیے رکھوایا جاتا ہے وہ نہیں بچتا، کیونکہ نہ وہ تعویذ نکل سکتا ہے پھر باہر،
نہ اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی ایک اس میں بات ہے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اگر کوئی تعویذ یا کوئی چیز ہے اگر اس کا اینٹی ڈوٹ کرنا ہے کہیں کسی عامل سے یا اس کو ختم کروانا ہے تو تعویذ تک پہنچنا پڑے گا, تعویذ نکال کے ختم کرنا پڑے گا, تعویذ دریافت کر کے اس کا اثر ختم کیا جاتا ہے. جو اس طرح کے کالے جادو ہوتے ہیں, اور جیسے مطلب ہانڈی چڑھانے کا, وہ تو میں نے لوگوں کو, اللہ معافی دے, مطلب مارنے والی زندگی صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جان بھی اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے, لیکن وہ جو یہ کر رہا ہوتا ہے جادو کے تھرو وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اس لیے کالا جادو کرانے والا تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے. تو وہ ہانڈی چڑھانے کا کیا پروسیس ہے, مطلب وہ کیا ہوگا, صرف یہ ٹرم ہے یا باقاعدہ کوئی ہانڈی ہوتی ہے, اس میں وہ تعویذ بھی لکھ کر ڈالے جاتے ہیں, اس میں اس کا پتلا بنا کے اس کو جو مقصد ہوتا ہے جس طرح مارنے کا, وہ ساری گند مند چیزیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گی, افریقہ میں نے ایک دیکھا تھا بازار, جو تمام کالی جادو کا کی عملیات کرنے والا وہ بازار تھا, اوپن, وہاں ہر جانور, چھپکلیاں, آپ کو الو, کتوں کے منہ, دمے, ہر جانور کی اس طرح کی چیزیں مل جاتی تھیں کہ جو میں حیران رہ گئی, اور دیکھ کر اتنی وحشت کراہت آتی ہے نا جو لوگ کرتے ہیں, کیونکہ آپ پوری مارکیٹ ہے, وہ پوری مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ. آپ گوگل کیجیے گا افریقہ میں نہیں کر رہا کئی ملکوں میں کھلے. انڈیا کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ سارے وہ کام میجک سے کرتے ہیں, بلیک میجک سے, ٹریٹمنٹ بھی میجک سے ہی کرتے ہیں, گھر کے کام بھی جادو کے تھرو کرتے ہیں, وہ ہر ایک اس جادو کرنے میں ایکسپرٹ ہے. اچھا ایک انڈیا کی جو بات کی, وہاں پہ تو اس چیز پہ, ایسٹرالوجی پہ, ان چیزوں پہ بہت زیادہ, وہ کنڈلی نکالنا اور سارا کچھ, وہ تو اپنی ہر چیز اور روز کی, وہ تو روز کے کام بھی. اصل میں جو کالی ماتا کہلواتی ہیں, ان کی دیوی جو ہیں وہ ہیں ہی یہ میجک کی, جو کالی ماتا کی پوجا کرنے والے اس چیز میں بہت انوالو ہوتے ہیں. ہمیں آسٹریلیا میں کہیں سے پتا چلا, کوئی ایسا ملک تھا جہاں پہ باقاعدہ یہ بلیک میجک سکھایا, کورس میں کورس ہوتا ہے. بالکل. اب تو اس دن کیا ہوا, میرے ایک بزرگ بیٹھے تھے, ڈاکٹر اسرار بھائی ہیں وہ میرے, وہ موبائل پہ نا انہوں نے مجھے کہا, بیٹا آپ نے یہ چیز دیکھی؟ میں نے کہا کیا؟ اپنا کالا جادو سکھانے کی ویب سائٹ موجود ہے. جی. اور میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتائیں, ماڈرن نہیں ہونا, تسی ماڈرن ہونا خالی ظاہر ہے. انہوں نے کہا, میں کہا یہ جو لکھے ہوئے تنتر منتر یہ واقعی کالا جادو کے ہیں؟ میں نے کہا جی بیٹا, کوئی بھی اٹھے گا, یہ کرے گا اور اس کا کام وہ شروع کر دے گا. یہ حالات ہیں اس ٹائم. جادو کے تھرو ہم اتنا, ہمارے یہاں جو مشکل پڑی ہے, اگلے کا آپ ترقی کرنے میں آپ رکاوٹ ہیں کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں, محنتی ہیں, تو جی میری ترقی میں آپ حائل ہیں. یہ نہیں کہ کرنا کہ محنت کو بڑھا دوں, اپنے آپ کو بہتر بناؤں کہ چلے میں بھی وہ مقام حاصل کر سکوں. کوشش ہے کہ نہیں تانوں کا کارکی میں بٹھانا ہے. آپ کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے گا, آپ کی صحت کا, آپ کی مورائل کا, ان تمام چیزوں کی گھر پہ پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ گھر جوگے رہ جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس میں پھر زیادہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگ ان خرابیوں میں جائے جا رہے ہیں, یا پھر کہ پروٹیکشن ہماری جو اپنی, جو آپ نے بات بتایا کہ جو اپنا حصار بنانا ہے, جو اپنی طہارت و پاکیزگی رکھنا ہے, وضو کے ساتھ رہنا, سر ڈھانپنا ہے, مغرب کے وقت باہر نہیں نکلنا, وہ ساری چیزیں جس پہ بھی ہم آگے انشاءاللہ بات بھی کریں گے. لیکن وہ سارا کچھ, ان چیزوں سے ہم جو ہے وہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں عام لوگ, جس کی وجہ سے ہم پہ جادو کرنا آسان ہو گیا ہوا ہے, اور وہ لوگ پھر حاوی ہوتے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے, اس پہ چڑھائی کر دو. اس کا یا پروٹیکشن ہوئی ہو تب بھی ہو جاتا ہے. نہیں, پروٹیکشن ہوئی میں آپ سمجھے وہ دیوار ہی نہیں کراس نہیں ہوتی. آپ, میں بتاتی ہوں آپ کو کیا معاملہ. یہ کہ ہماری فیتھ بہت کمزور ہے. ہم کیا کرتے ہیں, 10 قرآن پاک دہرائے میں نے پڑھے رمضان میں, انہوں بچا لائے گا. ایک قرآن پاک بھی ہم نے ترجمے سے سمجھ کے نہیں پڑھا. قرآن صرف ریڈ کر کے رٹا لگا کے اس کی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, اس کو سمجھنا اور اس کے حساب سے زندگی کو اپنانا عمل ہے اصل. دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہے, لوگ حلیہ, میں ہوں, میں ابھی نقاب حجاب میں آ جاؤں اور میرے سے میرا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے, میں حسد اور اس کے مبتلا ہوں. انسان جب اڈاپٹ کرے چیزیں, سب پریکٹیکلی بھی ان کو پریکٹس میں لا کے وہ کریکٹر کو, ان چیزوں کو, ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے. اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں, مدد کس سے مانگتے ہیں؟ انسانوں سے مانگتے ہیں. میں مشکل میں آ گیا ہوں, ہائے میرا پھر یہ جادوگر ہی مجھے بچا سکتا ہے, یہ کالا جادو کروا کے میں اس مسئلے سے نکل سکتی ہوں. لوگ آپ کو کہیں گے یہ عمل کروا لیں, بعض نورانی کہہ کے کالا جادو کرتے ہیں.
آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کو ایک ہاٹ لائن دی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں پولیٹیکل میرا بیک گراؤنڈ ہے, تو اب ہمیں اگر سی ایم سے ملنا ہوتا ہے, کسی منسٹر سے ملنا ہوتا ہے, پرائم منسٹر تو بہت بڑی بات تھی, پر ہمارا ذرا سادہ سا تھا تو بیچارہ. لیکن ہم کیا کرتے تھے کہ جیسے پی اے کو فون کر رہے ہیں, پہلے تو بھائی 10 باری پی اے ہی نہیں اٹھا رہا, جبکہ ہم بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے, ان کے ساتھ کے پارلیمنٹیرین تھے, لیکن اس پروسیس سے گزرنا. اب سی ایم سے ٹائم ہی نہیں ہو رہا, اب 5 گھنٹے باہر بیٹھے ہیں کہ سی ایم ہماری باری کب آئے گی. ایک آپ کے پاس ہاٹ لائن ہے, آپ اللہ کو نماز پہ بھی نہ کھڑے ہوں, جہاں نماز پہ بھی کھڑے ہونے کی نوبت نہیں آتی, آپ دل میں پکاریں اللہ میری مدد کر, اللہ مجھے یہ چاہیے, اللہ مجھے میری یہ مسائل ہیں, وہ ایک سیکنڈ میں آپ کی بات بھی پہنچ جاتی ہے. آپ کو کوئی بیچ میں چاہیے بھی نہیں خبر رساں یا کوئی جس کو آپ ہاتھ میں 500 روپے رکھیں آپ کی میٹنگ جلدی کرا دے گا. یہ تمام چیزوں ہمیں آسان طریقہ دیا ہوا ہے, پر ہم وہ کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی بھائی ادھر ہی, اور ہم اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرے آگے جھکو. جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا اس کو ہر در پہ جھکنا پڑتا. ہمارے یہاں زیادہ تر ان عملوں کا ہونا, دیکھیں جو کروا رہے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں, اور جو کر رہے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں, اور جن پہ کروا رہے ہیں وہ ہمارے یہاں ایمان کی کمزوری, اپنے ریلیجن دین سے, اللہ سے دوری. دین سب کا ہے, ہمارے یہاں مسیحی بہن بھائی بھی ہیں, ہر مذہب سے رکھنے والے, سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن ایک جو ہم سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پاور ایک ہی ہے, اور وہ اللہ کی ذات وہ الٹیمیٹ پاور وہ ہے. اس سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے لنکڈ نہیں ہے نا آپ کا, پھر آپ جگہ جگہ ذلیل و خوار ہوں گے, پھر آپ کو گھیرا ڈالنے والے بہت ہیں. آپ کے کہنے سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی بڑی بات, خطرناک بات کرنے لگا ہوں, لیکن ہمارا اللہ میاں کے پہ فیتھ کم ہے, اور جو جادو کرنے والا ہے اس کا اس جادو پہ, اس چیز پہ فیتھ زیادہ ہے, اور وہ امپیکٹ کر جاتا ہے. بالکل, اور ہم اس پہ فیتھ زیادہ کر رہے ہیں بجائے کہ ہم اس ہستی سے مانگیں کہ سارے اختیارات ہی اس کے پاس ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی کہ جی آپ جو وہ کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے اور سارا کچھ, یہ خون کے چھینٹے تو بہت کٹا ہوا کپڑا کٹ گیا, پھٹ گیا, اس میں پورے پیچز, اور اس میں خون کے دھبوں کا تو ایسا ہے کہ پہلا جو کالے میجک سے افتتاح, اور آپ کو جو سب سے پہلے ڈرانا ہوتا ہے نا, وہ خون کے چھینٹے پڑنے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس میں آپ کے گھروں پہ, آپ کے بیڈ پہ, اور رشتہ نہ دیں کسی کو. ایک بار میرے ساتھ ہوا, جب میرے رشتے آتے تھے تو پیرنٹس کو حق ہے وہ جس کو ریفیوز کریں رکھیں. ایک رشتہ ہم نے کئی بار آیا, کئی بار ریفیوز کیا, کیونکہ کوئی میچ نہیں تھا, اور اللہ نے جہاں لکھا ہوتا ہے جو بھی تھا. اب کیا ہوا جناب, میرے بیڈ پہ خون کے چھینٹے, میرے ٹاول پہ خون کے چھینٹے جو شروع ہوئے. پھر اس ٹائم ہمارے ایک بزرگ تھے بہت ہی نیک, ان کو بتایا, انہوں نے فوراً مجھے پورا میرے ابو کو بتا دیا کہ یہ لوگ رشتے کے لیے آئے ہیں, یہ لوگ ہیں, اور یہ اس بچی کو یہ آپ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے اس سائڈ پہ لائیں گے. بہرحال وہ پڑھنے کا کلام یہ وہ سارا کچھ کر کے نہ الحمدللہ ہم اس سے ڈرے نہ گھبرائے, کچھ بھی نہیں کوئی ہمارا بگاڑ سکا. کیونکہ اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہیں اور آپ ان چیزوں کے دباؤ میں نہیں آتے تو یقین مانے جادو کا اثر بھی نہیں کام کرتا, کیونکہ آپ کا فیتھ لیول یہ ہونا چاہیے. تو وہ ہمارا فیتھ لیول وہ نہیں ہوتا. وہی بات ہے کہ ہم اگر اپنے اللہ پہ بلیو رکھیں, اگر ہم اسپرچولی گئے تو میرا اللہ سب سے بڑا ہے, مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے, مجھے کچھ نہیں ہوتا. آیت الکرسی اتنی طاقتور چیز ہے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. میری زندگی کے ایسے ہزارہ واقعات ہیں جس میں آیت الکرسی پڑھنے کی, کیونکہ باہر گھر سے نکلوں جب بھی تو میں لازمی ریسائٹ کرتی ہوں. تو اتنی بڑی پروٹیکشن ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. لیکن ہمارے لوگ مولویوں سے کہیں گے آپ ہمارے لیے کر دیں, آپ میرا توڑ کر دیں. اچھا, اب اگر کسی کو بتائیں نا آپ کہ یہ آپ پڑھائی کریں, اس طرح کا طرز زندگی اختیار کریں, میں کہا پہلے فرض نمازیں تو شروع, دیکھیں آپ وظیفے کر رہے ہیں 10, نماز آپ ایک بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, آج نوافل میں چلے گئے یا اس سے اگلے میں چلے گئے, فرض چیز اپنی پوری نہیں کر رہے, نماز آپ پوری نہیں پڑھ رہے ہیں, فرض روزے نہیں رکھ رہے ہیں, منتوں کے روزے رکھ رہے ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں. اچھا, لیکن اس میں ایک ہو گیا کہ چھینٹے ہیں یا آپ کو انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, سوئیاں چبھتی ہیں, ایچنگ ہوتی ہے, آپ کے ادھر سر بیک اسکل پہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پریشر ہے, سارا کچھ ہے, ڈراؤزینس ہے, لیزینس ہے, سارا کچھ ہو گیا. فرسٹ تھنگ اگر آپ کو لگ گیا وارننگ سائنس اتنے سارے آ گئے ہیں,
تو اور فزیکل بھی آ گئے ہیں کہ آپ نے چینٹے یا اس قسم کی چیزیں یا کپڑا پھٹا ہوا یا اس میں سے کھانے میں سے بال نکل رہا ہے اور ریگولر نکل رہا ہے. ایک آدھ دفعہ چلو ہو گیا تو اما نو لڑ پینا نال وہ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. ہاں کبھی کبھار ہو سکتا ہے لیکن بہت ریگولر ہونا وہ اس میں. تو واٹ از دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو؟ دیکھیے سب سے پہلے جو آپ کو کرنا چاہیے نا کہ ایک تو آپ میکسیمم کوشش کریں آپ باوضو رہیں. اللہ وضو بہت بڑا آپ کے شیلڈ ہے. اچھا اس کے بعد آپ واش روم آپ جاتے ہیں طہارت کے لیے جا رہے ہیں, طہارت واش روم سے نکلیں وضو کر کے نکلیں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے آپ کا وضو کر کے ہی نکلیں باہر. اچھا اب اور جاتے ہوئے جو شیاطین سے پناہ مانگنے کا وہ جو دعائیں ہیں, اچھا مسنون دعائیں ہیں آپ کو. اچھا پھر جو آیت الکرسی اور آیات بتائی میں نے, سورہ بقرہ جدو ہو چکے ہے تو اس وقت بھی یہ ظاہر کرے گا. اور اللہ نہ کرے اگر بہت زیادہ آپ پہ سمٹمز آ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اکیلے اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے, بہتری نہیں, تو آپ ضرور کسی ایسے ریلیجس اسکالر پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جو اس فیلڈ میں صاحب علم ہیں. یہ عامل جن کے یہ اشتہار لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ, فون نمبر فیس بک پہ, ان کے پاس نہ جائیں. یہ ہمارا انٹلیکچوئل بھی تو یہ نا کہ میننگ لوگوں کو صاحب علم سمجھتے ہیں ایسے کاموں میں, ایسے موقع پہ. آپ کبھی ان بابوں سے نا کلمہ ہی سن لیں اور آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھے نا چپکے سے آبزرو کریں. ایک بار بھی وہ دن میں نماز کے لیے اٹھے, جو شخص نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے صاحب علم ہو سکتا ہے اور اس کے پاس ایسی کون سی روحانی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک ہے. اچھا بات کو تو میں نے بڑے بڑے مزے کے بعد ایک بار ایک جگہ ہم انوائٹیڈ تھے, کوئی بزرگ آئے ہوئے, جی بڑے بزرگ آئے تھے. اب وہ عورتیں ہماری سب سے ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے کہ ہم سب جا کے نا پہلے ہی اپنے مسئلے بتانا شروع کر دیتے. یہ اے ہو گیا, لٹ گئی پیا, خود ہی بتا رہے ہیں میری تو جٹھانی مجھ سے بہت جیلس ہے. اب آپ اس کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں. اب اس کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہے نا, سافٹ ٹارگٹ, اس کو سمجھ آ گئی کہ اچھا آپ کے مسئلے یہ ہیں, اسی پہ ایکسپلائٹ کرو. وہ آپ اسی مسئلوں کو پکڑ کے آپ کو وہ کرے گا, سناتا جائے گا. ایک عورت آ رہی ہے, دوسری آ رہی ہے, زیادہ تر سسرال کے مسئلے, شوہروں کو قابو کرنے کے طریقے, زیادہ چیزیں. اور وہ اچھا اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ظہر بھی گزر گئی, عصر بھی گزر گئی, اب مغرب آ کے کھڑی ہو گئی ہے. یہ شخص تو ایک بار بھی نہیں اٹھا, نہ اس نے نماز پڑھی. بابا جی پبلک سروس کر رہے ہیں. بابا جی پبلک. تو میں نے نا ایسی کویشچن, میں نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں. ہاں بیٹا بتاؤ, پوچھو. میں کہا ماشاء اللہ سارا دن فیض بانٹ رہے ہیں, فیض تقسیم کر رہے ہیں, آپ نے نماز نہیں پڑھی, نہ ظہر کی نہ عصر کی. او پتر, میں جڑا کام کر رہا ہے نا, میرا جڑا رابطہ ہے, ایتھے بیٹھے ہی میری نماز ہو گئی ہے. ارے واہ, بغیر اٹھنے, نہ مجھے وضو کی ضرورت ہے, نہ مجھے اٹھنے کی ضرورت ہے, اور نہ مجھے نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی یا بیٹھ کر پڑھنے کی. میں نے کہا بڑی بات ہے, آپ تو پھر پیغمبروں نبیوں سے بھی اوپر کی چیز ہے. نعوذ باللہ, اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں چھوڑ رہے, ساری رات قیام کر رہے ہیں, تو پھر انہوں کی ضرورت پئی سی. تسی تو نعوذ باللہ سارے تو بڑے بزرگ نکل آئے ہو جو بیٹھے بیٹھے نماز دل میں پڑھ لیتا ہے. مطلب ہماری ہم پیمانہ دیکھنے کا, کسی پہ یقین کا بھی. اب میں کئی ایسے عالم دین اسکالرس کو جانتی ہوں اور جن سے مجھے بہت عقیدہ تھا اور ان کی بات سننے اور ماننے کا دل چاہتا ہے, کیونکہ میں نے ان کو پریکٹیکلی ان کی لائف میں ان تمام چیزوں پہ عمل کرتے دیکھا. تو میں کہتی ہوں یار پہلے خود عملی دیکھیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود عملی نمونہ بنے. تو میں تو کہتے ہیں نا جس نے قرآن پہ عمل کرنا ہے ان کی سیرت پہ عمل کر لے, وہی قرآن ہے. ہجرت سے پہلے کے جو 40 سال تھے جس میں انہوں نے ثابت کروایا کہ صادق اور امین ایک انسان کیسا ہوتا ہے. اس کے ابھی بغیر کسی وحی کے تمام ان کے کردار کے حوالے سے یہ باتیں آلریڈی کنفرم تھیں. اس کے بعد پھر آگے چیزیں ہو. نعوذ باللہ ایسے تو کہیں نہیں ہوا. جتنے بھی آپ پیغمبر اور نبی دیکھ لیں, ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جن کے اچھے خاندانوں سے تعلق ہوتے ہیں, جو کریکٹر وائز آلریڈی بہت اچھی شہرت بہت بہتر ہوتا ہے. وہ ڈاکو چک کے اللہ کل نبی ہوندہ دعوے دار نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کے اپنے ذاتی چیزیں ہیں, یہ بہت میٹر کرتی ہیں. آپ بابے بنے ہیں. ایک بار کیا ہوا, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ اس سینیریو میں دبئی ہوا کرتی تھی. تو دبئی رہی میں 15-16 سال. تو وہاں ہماری کسی ملنے والی کے گھر
ایک جی بڑے بزرگ مدینہ سے آئے ہیں. دبئی کے آپ کے ایک جو ہے وہ آپ کے جاننے والے جن بابا جی بڑے وہ بھی بڑے مشہور ہیں اس میں تے وہ تشریف لے آئے نال سلام آپ نہیں اب ذرا کم سوشل ہے وہ کم سوشل ہے میں زیادہ سوشل ہوں. اچھا کیا ہوا اب وہاں نا کوئی میرا ایسا اس نے میں کہا کہ آجو مدینہ سے ایک بزرگ آئے ہیں تو آ کے دعا کرا لو, کوئی کاروبار میں ہمارا نقصان ہو گیا تھا یہ وہ. اچھا میں بھی چلی گئی دیکھنے, اس ٹائم تک بالکل اسٹارٹ تھا, ویری ینگ ایج, اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے. اب میں نا جا کے گئی, انہوں نے کہا خواتین کا ڈھیر لگا ہوا, اس میں وہ راجہ اندر بن کے بیٹھے ہوئے. اب جب مدینہ کا نام سنتے ہیں نا آپ کے دل میں ویسی عقیدت اور بات, نقشہ ہی کوئی اور کسی اور ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. اگر جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہ نقشہ تو مجھے بالکل ہی اپوزٹ لگا, ریلیٹ نہیں کر رہی, بالکل ریلیٹ آڈیو نہیں ویڈیو کر ریلیٹ نہیں کر رہا. رہی. اب وہ جس طرح خواتین کے درمیان میں بیٹھ کر خوش گپیاں اور انداز اسٹائل, تھوڑی دیر تو عورتیں جاتی رہیں وہ, اور وہ کیا واقعات بتا رہے ہیں. میری تو پتہ نہیں 4-5 شادیاں ہیں, میں محفل میں بیٹھا ہوں, جس لڑکی مجھے پسند آ جائے, جس کو میں دیکھ لوں, وہ خود چل کے آتے پھر مجھے شادی کا کہنے. میں نہیں کہتا. اب میں کہہ رہی ہوں وہاں آپ تو بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. پھر وہ اس نے خاتون نے کہا کہ اس کے کوئی بچے تھے پہلے, ہسبینڈ کے پہلے بیوی میں سے, وہ چاہتی تھی کہ وہ بچے دور ہو جائیں اس سے, یہ وہ طریقہ بتا رہا ہے. تم نے ایک مینڈک لانا, زندہ مینڈک, اور 2 تصویریں لانی ہیں, اپنے خامد کی اور بچوں کی ایک تصویر لانی ہے, اور تھوڑا سا الو کا خون لانا ہے. اب ایک پھر کہتے اچھا جب وہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں منگوا, اس نے کہا اس مینڈک کو نا زندہ کوئی بیچ میں سے 2 ٹکڑے کرنا ہے, اور وہ الو کا خون تصویروں پہ لگا کے سڑک کے ایک کنارے ایک باپ کی تصویر الو کے خون اور آدھے مینڈک کے ساتھ, سڑک کے دوسرے کنارے وہ مینڈک اور بچوں کی تصویر اور الو کے خون کے ساتھ دفنا دینا ہے. ساری زندگی نہیں ملیں گے بچے اس کو. مطلب آپ میں تو وہاں دیکھا نا, دیٹ واز مائی اینڈ. میں نے کہا یہ دعا کروائے گا, میں اس سے دعا کرواؤں, میں اس پہ لعنت بھیج دوں کہ تم لوگوں نے یہ جادوگر بٹھا کے پڑھایا ہوا ہے. بٹ کمنگ فرام مدینہ اینڈ اسٹیئنگ ان دبئی, وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ چلو اسی تھے تہمت پرست, یہ سب کانٹیننٹ تو بہت زیادہ ہے. میں تو لیکن آپ مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں, یورپ میں بھی جتنی توہم پرستی اور ان چیزوں پہ بلیو, اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے. وہ 13 نمبر آپ کو پتہ ہے وہ تو 13 نمبر نہ فلیٹ اسکپ ہو جائے گا, 12 سے 14 پہ آ جائے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا اتنے توہم پرست گھروں کے باہر انہوں نے بھی وہ لیمن اور ہری مرچوں کی مالائیں لٹکانی شروع کر دی ہیں وہاں پہ اس میں. اور وہ جو ایک وہ ڈیولز آئے اور سارا کچھ وہ ڈیول آئے, یہ وہ سارا یہ وہ بھی اس حد تک بلیو کرنے لگے, وہ بھی وہاں تک پہنچ چکے. اور بلیک میجک کو تو وہ سمجھتے ہیں یہ پراپر ایک پروفیشن ہے, اٹ ہیز بیکم دی پارٹ آف دیئر لائف اسٹائل, اور وہ فرینکلی اوپنلی جاتے ہیں ان سے ملنے اور اپنے کام کروانے. وہاں کے ایشینز یا وہاں کے گوروں کی بات, گوروں کی بات کر رہی ہوں, اتنا زیادہ ہے دبئی میں. بلکہ ایک بنگالی بابا تھے, ویسے تو وہ مسجد امام مسجد بن کے آئے ہوئے تھے, لیکن وہ اس طرح کے عملیات کے ماہر تھے. اور ہماری پاکستانی کریں کافی عدد یہ تھی رہ گئی ہے, دلی نہیں کہہ رہے کافی پیندا ایمان, ڈرونی گلاں کر رہے تھے. بس یہ میں بتا رہی ہوں کہ کس حد تک یہ عامل بابا اور ادھر کے وہاں کے دبئی میں امام مسجد بن کے بنگالی بندہ, اور وہاں پہ آ کے یہ بلیک میجک کر. شام میں اس کے پاس رش لگا ہوتا, لوگ لائنوں در لائنیں لگے ہوئے جی کیا. وہ کرتا سفلی علم تھا, روحانی علم نہیں کرتا. یہ سفلی علم ہے کہ یہ بھی کالا جادو دے پہن رہا ہے, اسی فیملی میں سے بالکل وہی فیملی ہے, بٹ دے ہیو ٹو لرن اٹ ان اے بیڈ وے, بالکل ان اے ویری بیڈ وے. آپ یہ دیکھیں نا ان کالا جادو جو لوگ کرتے ہیں, یا جو شیطان کے جو ایلومیناٹیز اور یہ تمام ہیں, ان کی شرائط کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے ان کا نہانا بند کیا جاتا ہے, پھر ان کو غلیظ ترین جو عمل یہ کر سکتے ہیں, بس اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ وہ کرنا, گندگی, چھوٹے بچوں کے ساتھ کو ابیوز کرنا, اور حرام چیزیں کھانا, ہر وہ چیز جو منع کی گئی ہے وہ کرنا. وہ جو ہے وہ آپ کو کالا جادو سیکھنے اور کرنے کے لیے
آپ کو پہلے اپنی شخصیت میں جو آپ اتنے نیٹ کلین اور صاف ستھرے ہیرو بن کے بیٹھے ہوئے نا, آپ کا کوئی اسکوپ نہیں, میں کوئی اسکوپ نہیں, کالا جادو تھا یار, اللہ رحم کرے جی. اچھا وہ ساری آپ نے نیگیٹو اسپرٹ جو ہے وہ آپ نے انوائٹ کرنی ہے, وہ ساری چیزیں جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے باوضو رہنا ہے, راحت کے ساتھ رہنا ہے, اٹھتے بیٹھتے آپ کا بولیے اس کو ورس, اور اس کو اپنا لائف اسٹائل کا حصہ بنانا ہے. تو اس کے بعد پھر چیزیں ساری آگے آپ کے ساتھ شروع ہوں گی. یہ سارا کچھ ہو گیا جس میں سب کچھ چیزیں ہیں. اس میں یہ بھی ہم نے بات کر لی کہ اس کا توڑ کسی حد تک کیا ہے. پھر آپ نے بتا دیا کہ اس کو کیسے, پھر کسی آپ نے کسی ایسے اسکالر کے پاس جانا ہے جو کوالیفائی کرتا ہو, روحانی علم لے کے کرتا ہو. اس سے پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعد اس سے مدد طلب کرنی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جس میں سے کسی چیز کا کوئی ایسا کوئی فزیکلی انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے, مطلب فزیکلی انوالومنٹ میں بھی نہیں ہوتی, جو حسد ہے اور نظر ہے. اب اگر میں حسد کر رہا ہوں تو میں جادو نہیں بھی کر رہا, اگر میں کسی کو انوالو نہیں بھی کر رہا کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جائے, مگر میری نظر جو ہے اور میری جو نیگیٹو وائبز ہیں وہ اس میں کون سی چیزیں انوالو ہو جاتی ہے, اے کی ہو رہا ہے سڈنا جی. نظر, حسد, جادو تو کوئی صحیح کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, عمل ہونے اس پر افیکٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ڈیلیبریٹ ایک چیز ہے نا, ایفرٹ ہے, تو ایٹ دا اسپاٹ آپ کو ختم کر دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کیا کہتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. اور اگر آپ کو پتہ چلے نا کہ روزانہ اموات میں جو ہوتی ہیں, بظاہر ایکسیڈنٹ ہے, بظاہر کوئی بھی حادثہ یا نیچرل ڈیتھ بھی, بیماری سے یہ وہ, اس میں کس حد تک لوگ نظر اور حسد کا شکار ہو کے مرتے ہیں, تو میں کہتی ہوں آپ کی نیندیں اٹھ جائیں. اللہ دیکھو موت برحق ہے, مالک اللہ ہے, لیکن لوگ اپنے عمل سے اس کے حصے دار بن جاتے ہیں موت کے, اپنا حصہ ڈال کے. ابھی میں کچھ دن عرصے پہلے کی بات ہے, پچھلے سال کی, میرے بیٹے کا بہت پیارا دوست, بچے ہمارے سامنے ہی بڑے ہوئے ہیں. اچھا اب شادی تھی اس کی, اور شادی بھی پسند کی, اور میرے گھر پہ ڈھولکیاں ہو رہی ہیں, بچے آپس میں لگے ہوئے, شکل پریکٹس یہ وہ, برات, مہندی بھی بڑی کلاس کی ہوئی, شادی بہت ماشاءاللہ, دونوں ایسے لگیں کہ کوئی شہزادہ شہزادی اتر آئے ہیں. اب ولیمے کی تیاریاں تھیں, صبح ناشتہ لے کے جب لڑکی کے گھر والے گئے اندر تو اب بلا رہے ہیں, لڑکا لڑکی فون نہیں اٹھا رہے. انہوں نے کہا یار یہ تو سو کے نہیں اٹھ رہے, جاؤ تم دروازہ کھٹکا کے ان کو, بہن کو بھیجا. دروازہ, اس نے کہا دروازہ بھی نہیں کھول رہے, میں کھٹکا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا جو چابیاں لے جاؤ اور دیکھو, ذرا ایک پریشانی سی ہوئی. جب دروازہ کھلا تو دونوں میاں بیوی مردہ حالت میں تھے. وہ ایک جو ہم لگاتے ہیں نا انسٹنٹ گیزر باتھ روم, اس کا ایک جو آؤٹ لیٹ ہوتا ہے وہ اس طرح لگایا انہوں نے کہ اندر ہی لگا دیا, اور کھڑکی بھی بند تھی, اور وہ کہیں لیکیج ہوئی, اور وہ کہیں اس کی جو ایسی کوئی لیکیج تھی یا وہ پیچ کوئی لوز تھا, ایک سیکنڈ میں وہ کچھ سیکنڈز میں ختم کر دیتا ہے انسان کو. بلکہ لڑکی پہلے شاید گری ہے, کھڑی ہوئی ہے, گری ہے, تو لڑکی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے, اور دونوں وہیں ہاتھ پکڑا ہوا. میں آپ کو وہ واقعہ سوچ کے نا میں تو بس ختم ہو گئی. مجھے تو لگا ہم ولیمے کے لیے جانا تھا, گھر سجا ہوا, بچوں کے کپڑے ٹنگے ہوئے, لڑکی کے ہاتھ مہندیوں والے, اتنے تھے کفن میں دونوں. اور آپ یقین مانیں جب بارات تھی نا اس کی, جتنے وہ حسین لگ رہے تھے, اور میں لوگوں کی نظریں دیکھ رہی تھی, کوئی ماشاء اللہ بولنا, لوگوں کی نظر میں حسد اور جیلسی, کچھ لوگوں کی نظر میں دعا ہی مانگ رہی تھی, اللہ تعالیٰ سب خیر رکھے. اب یقین مانے ان بچوں کو نا نظر کھا گئی, تو اتنا بڑا صدمہ دونوں فیملی. اور آپ جو نظر ہیں آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ کچھ, اب یقین مانے میں بچوں کو منع کرتی ہوں سوشل میڈیا پہ ہر چیز شیئر کرنا, ہر بات آپ سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں, ہر چیز, چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں فوراً تصویریں سوشل میڈیا. خدا رہا یہ نہ کیا کریں. پچھلے دن ایک بڑی بات چل رہی تھی کہ یہ نظر اور حسد جو ہے یہ امبانی سے بھی نہیں لگتا, تو وہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا 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 ہوتا ہے, پروٹیکشنز, پنڈت, 100 پنڈت ان کے گھروں میں بیٹھا ہوتا ہے, پنڈت آئے تھے اس وقت بھی, وہ ہر چیز. اب اپنا زرداری صاحب جو ہیں وہ 100 جو صاحب علم عمل والے ہوتے ہیں وہ بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, ہر وقت ان کے کتنے صدقات ہوتے ہیں دن میں, ڈیلی بیسس جی ڈیلی بیسس پہ. یہ سارے پولیٹیشین یہ کرتے ہیں, آ کے جو بزرگوں کے ایک آدھ جن کو میں جانتی ہوں, مجھے اتفاق ہوا ہے, بڑے بڑے سیاسی نام, وہ وہاں جا کے وہ پہننے کی, پروٹیکشن کرنے کی, صدقات خیرات, اتنا کچھ ہوتا ہے
کہ وہ اس چیز سے بچنے کے ان لیے کو ہے اس چیز کا ادراک کہ یہ پرابلم آئے گی، یہ مسئلہ بالکل آئے گا. آپ دیکھ لیں کوئی ایسا بندہ بھی روحانی کسی پیچھے پیشوا یا اس کی ہاتھ بنا ہو وہ ایسے نہیں پھرتا. نہیں پھرتا. اچھا وہ اس کے پیچھے پروٹیکشن ہوتی ہے. تو وہ جس طرح سے کہا جاتا تھا زاہد صاحب کے بارے میں تو اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ پچھلی بار صدر تھے تو وہ کہا جاتا تھا کہ کس وقت آپ نے پانی کے پاس رہنا ہے. تو یوز ٹو گو ٹو کراچی، اتنا ٹائم پیریڈ وہاں پہ گزارنا ہے، کب پہاڑوں میں رہنا ہے، کب اپنے میدانی علاقے میں آنا ہے. بالکل وہ تو ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. اور یہ اپنے اٹس ناٹ جسٹ ہم، ایوری آلموسٹ ایوری پولیٹیشین، میں بالکل میں نے بہت سو کو دیکھا ہے، یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، زیادہ تر لوگ کرتے ہیں. مطلب امبانی ایسا نہیں ہے کہ اس نے بھی پورے کا پورا حساب پورا بنایا اپنے جتنے بڑے مذہب کے نام ہیں حساب سے، یہ جو اپنا اپنے چلتا جس ہے طریقے سے کر سکتا ہے وہ پروٹیکشن کرتا ہے. اس کے بغیر ایسا نہیں ہے اس میں. نہیں اس کے اٹیک تو سب پہ ہوتے ہیں. تو اس پہ نظر میں مجھے یاد ہے ایک بڑا چھوٹا سا ایک واقعہ کہ میں ایک جگہ پہ گاڑی کچھ عرصہ پہلے میرے پاس جیپ ہوتی تھی، تو میں جیپ کھڑی کی ہوئی میں نے اور اشارے کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہاں سے ایک سائڈ سے ایک وین تھی، اس میں ایک سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ایسے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ یار جس طرح سے وہ دیکھ رہی ہیں نا، اللہ رحم ہی کرے. تے ویگن چلی سیدھی میری گڈی چ. اللہ اکبر. اور وہ آگے سے اس نے کرتے ہوئے یہ بھی گاڑی کے تو مجھے بھی بہت برے ایکسپیرینس ہوئے ہیں. اسی وقت لگا مجھے کہ یار یہ کچھ اور ہے. آپ کو محسوس ہو جاتا ہے نظر دیکھ کر. میں ایک دم نظر میں نے ہٹائی کہ یار یہ کچھ اور ہے. اور آپ یقین مانیں کہ ایک بار میری نا ایک انگوٹھی تھی، جیسے ڈیانا کی جو شادی کی ایک سفائر بیچ میں، اور اس کے میرے دیور رہتے ہیں انڈونیشیا، وہ ڈائمنڈس کا اس ٹائم کام کرتے تھے. مجھے ڈیانا کی وہ انگوٹھی بہت پسند آئی تھی، تو میں نے ان کو پکچر بھیجا. میں کہا وہ تو ڈیانا ہے، چلو مجھے بھی ایک ایسی چاہیے انگوٹھی. اچھا وہ انگوٹھی جب بھی میں پہنتی تھی نا تو ہر شخص کے انگوٹھی. ایک دفعہ ایک ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو ایک میری فرینڈ نے کہا اچھا اس کی بھی میں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ اس کی نظر بہت اسٹرانگ ہے. اس نے کہا ہے تیری انگوٹھی تھی کسی دن میں چرا لینی. مذاق میں کہا، خود بھی وہ بہت امیر کبیر تھی ماشاء اللہ. اب یقین مانے میں گھر آئی ہوں تو نے دیکھا کہ میرے انگوٹھی کے کئی ڈائمنڈ گر گئے ہوئے. تب وہ شکل ہی اس کی بس شکل ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ وہ چوری ہو گئی، گھر پڑی گم ہی گئی، مجھے پہننا ہی نصیب نہیں ہوئی دوبارہ. اور وہ مطلب ایک اتنا مجھے کپڑے کا ہوگا، ایک بڑا ہی میرا حسین جوڑا بڑی مشکل سے میں نے وہ بنوایا، بڑا خوبصورت تھا. میری شوق سے میں ابھی پہنوں گی، اچھا آج پہنتی ہوں کل پہنتی ہوں. میں نے پہلے دن نا اس کو پہنا اور وہ بچے نا وہ کیوٹیکس سرم لگا رہے تھے، بچی کے ہاتھ سے سلپ ہوا، کیوٹیکس ٹوٹ کے پورے فرش میں پورے میرے کپڑوں میں. اور ہر طریقہ کر لیا اس کا اتارنے کا، وہ دوبارہ نہیں ہوتا. ایسی امیجیٹ سم ٹائم نظر لگتی ہے کہ آپ مطلب سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. And from your closer ones who don't want to do this thing. ہاں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی سم ٹائم کہتے ہیں نا پیار کی، کسی بچے کو پیار سے دیکھیں، یہ ہائی بہت پیارا لگ رہا ہے بچہ، دھڑام گر کے سر پھٹوا لے گا، ہونٹ پھٹوا لے گا، ہم کہتے ہیں ہاں اس کو نظر واقعی حقیقت ہے، نظر بہت خطرناک چیز ہے. اور اللہ سے ہمیشہ. تو وہ کیا کنیکشن ہوتا ہے؟ وہ بھی کوئی اسپرٹس ہوتی ہیں جو جا کے ہارم کر دیتی ہیں، یا وہ کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ نا ایک ہمزاد تو ہے جسے ہم کرین کہتے ہیں. کرین، ہاں جی. اچھا یہ آپ کا یہ بیسیکلی شیطان ہے، وہ تھوڑا کوئی دوست نہیں ہے، not friends with you. بالکل نہیں. آپ کا جو ہمزاد اور آپ کا جو کرین ہے وہ آپ کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ وہ ہر وقت شیطانی حرکتیں، وار چیزیں، یہ جو پٹے پٹے خیالات، یہ وہ اس کا کام ہوتا ہے. اب وہ بالکل دیکھنے میں بھی آپ جیسا ہے، آپ جیسے بولتا ہے، آپ جیسی سب چیزیں ایگزیکٹ آپ کی وہ کاپی ہوتا ہے. دیکھنے میں کیا وہ نظر بھی آتا ہے؟ ہمزاد جو دیکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. جائیں یار کیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کو آپ کسی اور جگہ نظر آتے ہیں، وہ بھائی جان یہ بہت واقعات ہوتے ہیں. اور ایون سم ٹائم یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم نے وہ موکل قابو کر لیا، وہ آپ کا جو ہے کرین اور میرا کرین آپس میں ساز باز یا کوئی جادوگر ہے، وہ آپ سے بات نہیں کر رہا، وہ آپ کے کرین کو کہے گا ہیلو آئی ایم آلسو شیطان's family and you too، اینڈ دین وہ کہتے ہیں می ٹو، تو پھر وہ کنیکشن ہو جاتا ہے، کنیکشن بن جاتا ہے. ہمارے تو یہ حیثیت نہیں ہے، لیکن کئی لوگوں نے کہا کہ جناب ہم عمرہ کرنے گئے تھے تو آپ کو بھی وہاں پہ دیکھا تھا. وہ ساری چیزیں. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے اس کا، کیا سیناریو ہوتا ہے اس کا؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو کہ آپ کے ساتھ اس طرح ایک کرین پیدا ہوا ہے، شیطان ہے وہ،
اب انہوں نے بڑا ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پر وہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا. اور جو جتنے نیک عمل کرتا ہے اس کا قرین اتنا ہی کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، اور جو جتنے بد عمل کرتا ہے وہ باڈی بلڈر بن جاتا ہے اچھا خاصا. وہ اس کی خوراک ہے. آپ کے عمل اس کی خوراک ہے، اچھے اور برے دونوں. برا اس کو مضبوط کرتا ہے اور اچھا جو ہے وہ اس کو فقہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو پھر صحابہ کرام خاص طور پہ ایفرٹ کر کے عبادات کو زیادہ کرتے تھے تاکہ وہ اپنے اندر کے شیطان کو کمزور کر سکیں. ہم اسے نفس بھی کہتے ہیں، ہم اس کو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمزاد بھی کہتے ہیں، ہم اس کو لوگ موکلین کا کہتے ہیں، اصل میں یہ کرین ہی ہوتا ہے. جو نظر والے سسٹم، جو کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، تو وہ کرین گوز اینڈ ہٹس اٹ اور واٹ ایور. اس میں جو نیگیٹو آپ کے باڈی کے وائبس ہیں نا، جو دیکھ رہے ہیں آپ کسی کو، وہ جو خاتون آپ کو دیکھ رہی تھیں ان کے اندر کی جو گڈی ویکھ رہی میں نو کتے نہیں ویکھ رہی ہوگی، میں وہ شک ہے آپ تہاڈی میں اسٹیٹمنٹ تے شک ہے. میں نہیں وجی نا، گڈی نو وجی آ کے کوشش تو تانوں تے بچانا ہی جاندی سی. دیٹ واز ا کلوز کال. اللہ تعالیٰ آپ سے حفظ زبان میں رکھے. اس لیے نظر سے تو آپ کتنی قرآن آیات جو ہیں وہ نظر اور حسد سے پناہ کے لیے اس میں دعا مانگی جاتی ہے اور اپنی پروٹیکشن کی جاتی ہے. صدقہ بہت زبردست ان مسئلوں کا توڑ ہے. صدقے کو آپ اگنور نہیں زندگی سے کر سکتے. دیکھیں صدقہ اور اس کے طریقے بھی بتائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ افیکٹڈ ہیں. اور وہ کہیں یہ بھی میں نے پڑھا جو اہل نظر ہیں کہ زیادہ تر قبرستان اس وقت جو ہیں وہ جو آپ نے بھی بتایا کہ وہ حسد سے اور نظر سے بھرے پڑے ہیں مرنے والوں. اور میں آپ کو قبرستان پہ لوگ عملیات اتنی کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ سے شیئر کروں کہ میری دادی بڑی ماشاءاللہ اہل علم اور روحانیت میں، شاید میں نے شاید ان سے ہی مجھے ٹرانسفر ہوئی ہے. وہ ایک نسل کے بعد ہوتی ہے. وہ نا وہ ہمزاد بھی دیکھ لیتی تھی. ماشاء اللہ وہ میرے ابو بھی. تو ابو لیکن کہتے تھے کہ تم نے میری ماں کی صفات تم نے وہ لی ہیں، وہ نظر تم نے زیادہ لے لی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں میری اینڈ ہز کانفیڈنس، جو میں نے چیزیں سنی کہ وہ جب آپ کا جب ایک مسئلہ آیا بچپن میں تو وہ کس طرح سے ریکور، بس وہ ایک اسپرچل ریلیشن تھا نا. تو اچھا ہوا یہ کہ میری دادی کو فوت ہوئے، میں چھوٹی سی تھی بالکل، 1-2 سال کی، جب دادی انتقال کر گئی تھیں. اچھا اب مجھے بیٹھے بیٹھے ایک دم مائنڈ میں اسٹرائک ہوا کہ میری دادی مجھے کال بلا رہی ہیں. اب مجھے بار بار نا ایک دماغ میں ان کا میسج آیا کہ وہ مجھے بلا رہی ہوں، جسے تکلیف سے بھی نہیں ہوتے. میں نے اپنے ابو سے کہا، اس سے ابو حیات تھے، 3 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے ابو سے کہا، میں کہا ابو مجھے، ہم دادی کو بیبی جی کہتے تھے. یہ ابھی کی بات ہے، تو میں نے کہا ابو مجھے بیبی جی بلا رہے ہیں. ابو نے کہا بکواس نہ کر، اس طرح کی گلا نہیں کرتے، مطلب جیسے کہ اوپر بلا رہی ہے کہ تو وہ میں نے کہا نہیں ابو مجھے وہ وہاں نہیں بلا رہے، یہ کچھ بلاوا ڈفرینٹ ہے. ابو کہتے اچھا، ابو کو آئیڈیا تھا میرا، اس لیے وہ میری بات کو اہمیت دیتے تھے. اچھا اب وہ میرے ابو نے کہا اچھا خیر کر تو فاتحہ پڑھ دیں، یہ کر دیں. فاتحہ بھی پڑھ دی میں نے، لیکن وہ میسج جو ہے نا وہ مجھے ہٹ کر رہا ہے مسلسل کہ بلا رہی ہیں، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ. مجھے اچھا 2 دن گزر گئے، جتنا ٹائم گزرا پریشر بڑھتا جا رہا. اور ایک دن میں ایسی باتھ روم میں، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ٹوتھ برش کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ مجھے اپنے چہرے میں سے نا ان کا چہرہ ایسے نکلا اور ان کے چہرے پہ تکلیف کے آثار. اب میں نے کہا کام بڑھ گیا. میں کہ بلا تو رہے ہیں پر جاؤں کدھر، کہاں بلا رہی ہیں؟ آپ کو شیشے میں نظر آ رہا، عکس نظر آ رہا، اپنے چہرے سے ان کا چہرہ نکلتا ہوا نظر آ رہا شیشے میں. ہاں جیسے انہوں نے اپنے آپ کو شیشے سے بڑے مسائل. تو وہ اچھا اب کیا ہوا، اب میں سوچ رہی ہوں اللہ مجھے گائیڈ کر، میں کہاں جاؤں. مجھے ایک دم اسٹرائک ہوا کہ دنیا میں ان کا ٹھکانہ تو ان کی قبر ہے، ٹھیک ہے نا، باقی تو سب اوپر کے معاملات ہیں. میں نے اپنی بہن، میری پھوپھوزاد بہن ہے، میں نے اس کو کہا نائلہ تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں. وہ کینٹ قبرستان لاہور میں. ہاں جی لاہور میں. اچھا تو میں نے نا پہلے ہم لوگ طفیل روڈ پہ رہتے تھے تو وہیں اس ٹائم. اچھا میں نے اپنی کزن کو پکڑا، ہم دونوں گئے گورکن کو. میں نے کہا گورکن پرانا ہے کافی جانتا ہے. میں نے کہا آپ دادی کی قبر پہ کب گئے تھے؟ کہتے 6 دن ہو گئے. اب 5 دن سے مجھے پیغام آتے تھے. میں کہا اچھا، میں کہا چلو آؤ میرے ساتھ. اب جب میں جیسی قبر پہ پہنچی نا مجھے سمجھ آ گیا، قبر پہ جو کھوپڑی ٹائپ نہیں ہوتی اس پر کر کے نیمبو اور ہری مرچوں کا ہار اس کو پہنا کے کوئی تعویذ کر کے وہ قبر کے اوپر رکھا. اور اس میں ایک تو بو بھی آ گئی ہوئی تھی، اور اس میں اور کیڑے اور وہ
جو اثرات کالے جادو کے. وہ کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. میں کہ یہ کب کا رکھا ہوا ہے؟ کہتا 6 دن پہلے میں آیا صاف کر کے گیا ہوں اور 5 دن سے مجھے میسج آ رہا تھا ان کا, اور 5 دن اس کو رکھے ہوئے تھے. اسی وقت وہ میں نے اٹھوایا, میں نے قبر کو اٹھانے کا بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے؟ ہاں میں نے وہ تو ایک وہ ایسے تو آپ کے نہیں کہ ہاتھ بیئر ہینڈڈ سے نہیں, پلاسٹک کے لفافہ چڑھا کے نا ایسے ہی میں نے اس کو کہا اس میں الٹا دو, اس کو باندھ کے ہم نے وہاں, بلکہ ایک نالا بہ رہا ہے اس میں بہا دیا. تو اور لیکن میں نے نا قبر کو غسل دیا اور وہاں گرین کلر کی پودے لگائے کیونکہ وہ حمد و ثنا. اچھا پھر مجھے نا یہ انڈیوشن ہوئی کہ مجھے قبرستان کا راؤنڈ لینا چاہیے. اب بلیو کریں گے 35 قبروں پہ سے میں نے یہ کیا ہوا جادو جو ہے نا ریموو کر کے قبر کو غسل دیتی تھی, ہرے رنگ کی ٹہنی رکھ کے اگلی قبر پہ اگلے وزٹ پہ نکلتی تھی. رات 1:45 بجے میں گھر واپس آئی اور پورے یہاں تک کیچڑ سے بھری ہوئی کیونکہ غسل دے کے بعد اور جو میرا حال تھا. لیکن وہ مجھے ان کو پتا تھا, وہ میری دادی تھی, کہ یہ میرا شاید میسج کرے ہو سکتا ہے. لیکن جادو سے اس مردے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اس تکلیف میں مبتلا تھی. اب جتنی قبروں پہ تھے وہ ظاہری بات ہے وہ سارے اس چیز سے گزر رہے ہوں گے, لیکن ان کا کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. وہ میری دادی نے کہہ کے بلوا کے بس اللہ کو نے میرے دماغ میں ڈال دیا. میں نے اس لیے اس کا پوچھا تھا کہ کون سے قبرستان, کیونکہ یہ سارے واقعات زیادہ تر میانی صاحب لاہور میں جو ہے نا وہ زیادہ ہم سنتے ہیں اس میں. لیکن کنٹونمنٹ کا کنٹرولڈ قبرستان ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کینٹ کا, لاہور کینٹ کا. لیکن اس میں ایسی چیزیں تو پھر بے میانی صاحب جو ایک پورے کا پورا شہر ہے, پورا شہر ہے اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ دال پھینکی ہوتی ہے لوگوں نے, اس طرح کی چیزیں پھینکی ہوتی ہیں. تو وہ سارے کچھ عملیات کر کے جو پاؤں جس کا پڑ جائے چونک پہ رکھتے ہیں. یہ ہری مرچیں اور ٹماٹر کے بھی بہت مہنگے, نیمبو اور ہری مرچوں کے بنا کے اس پہ لڑی اپنے بنا گھر کے. کی مصیبت یہ کتنا میں مارتی ہوں نہیں کوئی نہیں, مجھے نہیں آتا وہ رکھ کے نا چوراہے پہ رکھ دیتے ہیں. اب جو اس پہ سے گزرے گا نا وہ ساری بلائیں اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک وہ ساری بلائیں whosoever that person is. ہاں اس کو کیا فرق, اس کی اپنی بلائیں جب تک وہ کسی اور پر ٹرانسفر نہیں ہوگی اس کی جان نہیں چھوٹے گی. وہ کیا کرتا ہے چوک پہ رکھ دیتا ہے, گاڑی بھی گزرے گی, بائک بھی گزرے گی, پیدل بھی گزرے گا جس کو. اچھا ایک دفعہ ایسے ہی ہوا, وہ تو راستہ ہے تو وہاں پہ تو میرے ہسبینڈ صاحب کہیں ایسے چوراہے سے گاڑی گزار کے آ گئے. اچھا مجھے کیسے پتا چلا, اب میرے ہسبینڈ جب گھر پہ آئے ہیں نا دروازے سے داخل ہوئے ہیں, میں سامنے بیٹھی سلام دعا کیا, میں نے دیکھا پیچھے بلیک چوغوں سے میں نا وہ کوئی 7-8 چیزیں نال ہی اندر. میں ایسے دیکھ رہی ہوں, میرے سامنے میرے ہسبینڈ اوپر جا رہے ہیں اور پورا غول نیچے جا رہا ہے. میں تو پریشان, میں کہ یہ کیا لے کے آ گئے. میں ایسے نیچے ٹی وی لانچ پہ بیٹھی, جب وہ اوپر چلے گئے کمرے میں وہ ساری چیزیں اڑتی جیسے نا نیچے اتر رہی ہیں پورے اتنے سمجھے آپ نے کالے گاؤنس پہنے ہوئے جن میں آپ کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا. اور آپ دیکھ رہے اپنے گھر کے اندر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے میرا میاں کی لے کے آ گئے تو پوری. پھر میں نے فوراً میری بزرگ ان کا میں نے فون کیا, میں کہ میں نے یہ دیکھ رہی ہوں یہ سب چیزیں. انہوں نے کہا وہ کسی نے چوراہے پہ کیا ہے اور آپ وہ اپنے اس پہ سے گزرے اور ساتھ لے آئے ہیں. پھر میں نے کتنا ٹائم پڑھائی, نوافل اس کا توڑ کیا, لبان جو پڑھائی کر کے لبان کو پورے گھر میں کیا. پھر میں نے ان کو گھر سے باہر جاتے بھی دیکھا. ادروائز دے کوڈ ہیو سٹیڈ دیئر. بہت بڑا پرابلم, کسی اور کی وبال ہے نا, کوئی پھنسا ہوگا, کسی کی زندگی حرام, اس نے عمل کرا کے اور خود رکھ دیا. اب یہ عمل صرف جو ہے نا سفلی عمل والے کرتے ہیں. روحانی عمل کبھی نہیں یہ کہتا کہ اپنے سر کی بلا کسی اور کے سر پہ ڈال دو اور اس کو مطمئن ہو کہ تمہیں نیند بھی آ جائے گی, سو بھی آ جاؤ گے, تم کسی اور کی زندگی تباہ کر کے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کنیا پروٹیکشن لائیے, مطلب یہ تو روز بچے باہر جاتے ہیں, رشتہ دار باہر جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے اس میں. جو میں نے آپ کو بتایا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری. اچھا ایک منزل کے نام سے کتاب ہے, منزل تو پڑھ کر نا آپ پانی میں دم کر دیں, سارے گھر والے پئیں, وہ پانی ختم نہ ہونے دیں, اس میں ایڈ کرتے رہیں اور جب موقع ملے دوبارہ پڑھ کے اس کو دم کر دیں دوبارہ. یہی طریقے ہیں جو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور باوضو رہیں, پاک رہیں, اور اپنی زندگی میں سے جتنا جھوٹ, مکر فریب, نظر, حسد اپنی زندگی سے پہلے نکالیں نا, تبھی آپ محفوظ رہیں گے. پہلے اپنے آپ کو اندر سے پیوریفائی کریں. آپ جتنے پیوریفائی ہوں گے نا, آپ کی جو اسپرچل جو ہے نا آپ کا ہولا, یا جو آپ کے اورا پورا, یا جو آپ کی پروٹیکشن کا ایک ہم بناتے ہیں اپنے گرد
ہاں جی، دائرہ حصار بناتے ہیں، دائرہ یا حصار حصار بیسٹ ورڈ ہے. اس میں. ہاں جی، تو وہ جو ہے اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے کردار کی نظر ثانی کریں. آپ کی زبان ہاتھ سے اگر کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے تو محفوظ آپ بھی نہیں رہ سکتے. یہ بات یاد رکھیے. جتنا ہم اسپرچولی ویک ہوتے ہیں، اور ویک آپ اپنے گناہوں سے، لوگوں کی دل آزاری سے، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ختم، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، مکر، فریب، سود، رشوت، یہ چیزیں حرام کا. جب آپ حرام کھائیں گے تو آپ سے حلال کے عمل کیسے ہوں گے؟ تو یہ تو قدرت کا قانون ہے. آپ چنا بو کے گندم نہیں کاٹ سکتے. چنا بو کے چنا ہی کاٹیں گے. تو دس از دا سمپل ایک یہ طریقہ کار ہے اڈاپٹ کرنے کا، خود کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کا. ساتھ ہی آپ باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ اوبیسلی وہ نکلتا جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں، وقت ہمارے ہاتھ سے جو ہے نکل جاتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت سی چیز رہ گئی ہیں. ایک اور سیشن ہم انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے، اور میں ویور سے بھی کہوں گا کوئی کویسچنس، کوئی بات، کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ضرور بھیجیں کہ نیکسٹ سیشن جب ہم کریں گے تو آپ کی کوشش کریں گے کہ سوالات ساتھ ہوں، تاکہ مجھے تھوڑی سی گائیڈنس ہو کہ میں ادھر ادھر بھٹک نہ رہا ہوں، کنفیوز نہ کر رہا ہوں ان کو، کدی ادھر کدی ادھر. ان سے پوچھوں اور وہ لسٹڈ کویسچنز ہوں جو سب کی آگاہی کے لیے، کیونکہ بہت مشکل ہے، بہت مسائل ہیں لوگوں کے لیے، بہت سی چیزیں ہیں. اتنے موضوع ہیں، ایلومیناٹی، سیکریٹ سوسائٹیز، کس طرح وہ ہمارے بچوں کو ٹریپ کر رہے ہیں. سو مینی تھنگز آر ہیپننگ اس میں. تو نیکسٹ چیپٹر ہم رکھتے ہیں کہ اس سے اگلی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.